मौलाना अब्दुल गफूर पर्देवाले यांचा रमजानचा स्पेशल कार्यक्रम पाहायला विसरू नका, फक्त माझा सोलापूर न्यूज चॅनलवर. अल्हम्दुलिल्लाह जिल मुल्क वल मलकुति वल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल जबरूत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मलिकुल मअबूद व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहुल हामिदुल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि ला यौमिल मऊद. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خشية الله في السر والعلانية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز بھائیوں، آپ تمام حضرات کو اس ناچیز کے جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب میں پہلے میں اس ماجا شولاپور چینل کا تہہ دل سے شکر گزار کرتے ہوئے میں آج کے اس عنوان کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید کی عظمت، برکت اور رحمت کے بارے میں. آئیے، تمام تعریف اس اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار عالم، رازق الرحیم، مالک مختار، ستار العیوب، علام الغیوب، سمیع و بصیر، لطیف و خبیر، علیم و حکیم، عظیم و علیم، غفور الرحیم، رحیم و کریم، اس رب السماوات والارض کا، سبحان ربی العظیم کا، سبحان ربی الاعلیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ ہاں احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو جہاں، فقر موجودات، سرور کائنات، تاجدار مدینہ حضرت آمینہ کے لال، حضرت حلیمہ دائی کے لاڈلے، حضرت عبداللہ کے نور نظر، سراجم منیرہ کہلانے والے، اول آخر ظاہر باطن کا خطاب پانے والے، رؤوف الرحیم کا لقب پانے والے، دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آنے والے، خلق کے رہبر، ساقی و کوثر، شافی محشر، حضرت احمد مجتبی مرتضی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی سے ممتاز فرمایا. اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین. آپ کو خطاب سے نوازا گیا رحمت للعالمین. بہرحال آئیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے بعد دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پہلے سنائی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سورہ دخان کی آیتیں بھی آپ کے سامنے سنائی گئی ہے. ان حدیثوں کا اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے روشنی ڈالی جا رہی ہے کلام پاک پر. حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی تم میں سے سب سے اچھا انسان اچھا وہی ہے جو قرآن کو خود سیکھے بھی اور سکھائے بھی. وہ سب سے اچھا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین انسان. تو آئیے بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز بھائیوں، دوسری حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی تھی، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ. ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، چاہے مجمع کے اندر ہو، چاہے تنہائی یعنی اکیلے میں ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا.
تو یہ تو حدیث تھی، قرآن کریم میں تو بہت سے مقامات پر آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا خوف خدا ہمارے دلوں میں ہونا بہت اشد ضروری ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے ڈرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سے ہر چیز ڈرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیے خوف خدا اتنی اہمیت ہے۔ تو آئیے بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی عظمت پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے سورہ دخان کی، حامیم۔ اس کا معنی نہیں بتایا گیا ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں۔ جب بھی جبرائیل امین آیتیں ایسے لے کر آتے، الف لام میم الف لام را نون، جب بھی طٰ ایسی جب آیتیں لے کر آتے تو جبرائیل پیش کرتے تھے۔ پہلے سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیش کر کر پھر جو آیتیں ہیں، جو بھی اللہ کا فرمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے، ان کے پاس لے کر آتے تھے۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز بھائیو، جب یہ آیات آپ کے سامنے دی گئی تو جبرائیل بھی حیران ہو گیا، اس کا معنی مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے جبرائیل، وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے، وہ تمہیں بھی اس کا جو ہے علم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جبرائیل لاکھوں برس آئے دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر آقا نامدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بہرحال آئیے بزرگوں اور دوستو، حامیم والکتاب المبین، اور اس کتاب جو ہے، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ والکتاب المبین، جو ایک کتاب ظاہر کی گئی ہے، تمام کو ظاہر، والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، اور یہ کتاب جو ہے ظاہر ہو گئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے مبارک رات میں۔ سورہ دخان میں اللہ فرما رہا ہے۔ تو ایک مقام پر ترجمے میں بتایا جاتا ہے شروعات کی گئی ہے۔ تو بہرحال مبارک مہینہ جو اس کو کہا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ آئیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ہی راستہ دکھانے والے ہیں۔ کون دکھانے والے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ بہرحال آیتوں کا اگر ترجمہ کرتے جاؤں تو مختصر میں جو ہے بہت جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر اس مضمون کو مجھے ختم کرنا ہے۔ بہرحال قرآن پر بھی جو ہے اس مضمون کو میں آپ کے سامنے سناتے رہوں گا، اور قرآن پر ہی جو آیتوں کو جو ہے لے کر چلوں گا۔ آئیے بزرگوں اور دوستو، مبارک رات ایک طرف اشارہ آتا ہے تیسرے پارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، وہ ہے شب قدر۔ تب آنے والی شب قدر 21 شب ہے، 23 شب ہے، 25 شب ہے، 27 شب ہے، اور 29 شب آخری شب ہے۔ پانچوں شب میں شب قدر کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے بزرگوں اور دوستو، قرآن کی عظمت اور برکت، اس کی رحمت، تو قرآن کا ذکر ہر جگہ، ہر پارے میں قرآن، کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کہا، کتاب سے مراد بھی قرآن شریف کی طرف ہے۔ اس کتاب کے نام بتائے جاتے ہیں، قرآن کے 7 مبارک نام ہیں، 7، جیسا کہ سورہ یاسین میں 7 مبین آپ کو نظر آئیں گے، تو اس کے بھی جو ہے 7 نام ہیں۔ الفاتحہ سب میں پہلے، قرآن کی شروعات کھولتے کے ساتھ پہلے پان میں اوپر ہی نظر آئے گا الفاتحہ، جس کا دیباچہ
یعنی شروعات. اس کے بعد جو ہے اس کے نام جو ہے سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کا درمیان میں الحجرات میں بھی ذکر کیا ہے سورہ فاتحہ کا. تو 7 جو ہے اس کو لقب سے نوازا. قرآن کریم کو ام الکتاب کہا، کنیز کہا، سورۃ الکوثر کہا، ام الکتاب کہا. بہرحال سورۃ الکنیز کہا. الفاتحہ شفاء لما فی الصدور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ فاتحہ جو ہے ایک شفا کے لیے، تمام دردوں کے لیے شفا ہے. تو بہرحال بزرگ اور دوستو، اس کے جو ہے 7 نام ہیں قرآن کریم کے، اور سورہ فاتحہ کے جو ہے 7 نام بتائے گئے ہیں، اور 7 قرآن کریم میں جو آپ کو نظر آئیں گے. تو آئیے بزرگ اور دوستو میرے معزز بھائیوں، یہ کتاب ہمیں کیا سبق دیتی ہے، کس لیے اتارا گیا ہے، کیوں آئے، کس وقت آیا، کہاں پر آیا، کیا وجہ آنے کی، اور کس کے پاس آیا. یہ کلام پاک مقدس کتاب کس کے پاس آئی، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس مثال پر آپ سمجھ جائیے. آپ کے پاس کوئی دوست ہے یا کوئی مہمان آتا ہے، تو مہمان ایک دوست جو ہے مہمان اترنے کے بعد پھر دوسرے دن پوچھتے ہیں بھائی کب آئے ہو، کہاں پر آئے ہو، کیوں آئے ہو، پوچھتے ایک دوسرے کو. مہمان جب آتا ہے تو ایک دوسرے پوچھنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے فلانا کے پاس میں آیا ہوں، فلانا یہ وقت میں آیا ہوں، فلانا اس کام سے آیا ہوں. تو قرآن بھی اس کا جواب دے رہا ہے. قرآن سے پوچھا گیا ہے قرآن تو کب آیا، تو قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن نے جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں شب قدر میں آیا ہوں. پھر قرآن سے ہی پوچھا گیا تو آیا تو کس کے پاس آیا، آئی تو کس کے پاس آئی گئی کتاب، قرآن سے ہی پوچھ لیں گے. تو قرآن ہی جواب یہ دے رہا ہے. آل عمران کا پہلے رکوع میں آپ کو ملے گا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ، وہی پروردگار عالم ہے جس نے آپ پر جو ہے کلام پاک اتارا، آپ کے قلب مبارک پر. کس پر، کہاں پر، آقا نامدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن شریف اتارا گیا. پھر قرآن سے پوچھا گیا ہے قرآن آیا تو کیوں آیا، کس وجہ سے آیا. قرآن ہی جواب دے رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. تو بزرگ اور دوستو، قرآن کی آیتیں ہم اگر غور کر کر دیکھیں گے 6666 آیتیں، اور اس کے حروفوں کو گن کر دیکھا گیا. ابو الحسنات اپنی کتاب میں نماز کے فضائل کے اندر لکھتے ہیں، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ قرآن کریم کے لفظ حروف 1,27,000 حروف ہیں قرآن کریم کے. آپ فرماتے ہیں ابو الحسنات. تو قرآن کی آیتیں ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر سمجھ جائیے، دریا میں مچھلی جو ہے کبھی چھوٹی نظر آئے گی، کبھی اس سے بڑی نظر آئے گی، کبھی اس سے بڑی نظر آئے گی، کبھی اس سے بڑے نظر آئے گی. تو قرآن کی آیتیں جو ہے اس طریقے سے ہے جیسا کہ دریا میں چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی ہے، اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی چھوٹی بڑی چھوٹی بڑی ہے. جیسا حامیم ایک آیت تو ایسے ثم نظر، بہت چھوٹی آیت. آیت کے معنی کہتے ہیں بات کو، اور آیتیں اس کے باتیں. تو پورا قرآن 6666 باتیں جو ہے ہمارے پاس رکھ دیا. تو قرآن کی آیتیں کبھی چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہے، کبھی چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہے.
جیسا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور ایک مقام پر ایسی آیت ملے گی آپ کو اتنی بڑی، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اتنی بڑی آیات کہا جاتا ہے تمام سورہ بقرہ کے سردار جو ہے آیت الکرسی ہے، اتنی بڑی آیات۔ تو معلوم ہوا دریا میں مچھلی چھوٹی بڑی ہے، اسی طرح قرآن کی آیتیں بھی آپ کو چھوٹی بڑی نظر آئے گی۔ تو قرآن کریم کی عظمت اور برکت اتنی بڑی ہے بزرگ اور دوستو، یہ قرآن کریم دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، قیامت میں بھی کام آتی ہے۔ اب قبر میں کیسے کام آتی ہے؟ آئیے ایک حکایت میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، آگے چلو، پہلے حکایت سماعت فرمائیے۔ ملک یمن میں ایک مردے کو دفن کیا گیا۔ ملک یمن ایک شہر ہے، ایک دور کا واقعہ ہے۔ ایک مردہ کو جو ہے دفن کرنے کے بعد لوگ اس کو مٹی وغیرہ جو ہے ڈال کر کیا کرتے ہیں، پلٹ کر نکلتے ہیں۔ ابھی واپس گھر جانا ہے نا، سب دفنانے کے بعد پلٹ کر نکل رہے تھے۔ نکلنا ہی تھا، قبر میں سے ایسے زور سے پٹکنے کی آواز آئی کہ اسی قبر میں سے کالا کتا نکلا۔ لوگ دیکھے زبردست، قبر میں سے اتنی زبردست آواز آئی، پلٹ کر پھر دیکھے تو کیا ہے، قبر میں سے کالا کتا۔ لوگ حیران ہو گئے۔ اور اس میں سے ایک بزرگ تھے، علمداں تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو دیکھا تو اس کتے سے یہ پوچھے، اے کتے تو کون ہے اور کیوں، کس لیے اس قبر میں جو ہے زور سے پٹکنے کی آواز آئی، کیا بات ہے، کیا وجہ؟ اس کتے کو اللہ نے زبان دیا۔ وہ کتا کہنے لگا، میں اس مردے کا برا عمل ہوں، میں اس کو پٹکنے کے لیے آیا تھا، برے کام کیا تھا، بہت برائی حد سے زیادہ تھی، لیکن یہ مردہ ایسا تھا جب دنیا میں زندہ تھا تو قرآن شریف کو اتنا پڑھتا تھا، اتنا ورد کرتا تھا کہ قرآن شریف نے مجھے پٹک کر باہر نکال دیا۔ مردے کا برا عمل تھا، کتا جو بن کر آیا تھا اس کو پٹک، لیکن قرآن شریف اس کو پٹک کر قبر میں سے باہر نکال دیا۔ تو سمجھ میں آیا قبر میں بھی قرآن شریف کام آ رہا ہے اور قیامت میں بھی کام آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی قرآن حافظ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنا دیتا ہے چمکتا ہوا، اور اس قرآن حافظ کو ساتھ یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے قرآن حافظ کا بھی۔ کہا جاتا، بزرگوں کا قول ہے، جب تک سینے پر اللہ کے رسول کا ہاتھ نہیں پھیرا جاتا جب تک وہ حافظ نہیں بن سکتا۔ وہ بھی ایک اللہ کی دین ہے، اللہ کے رسول کے جانب سے۔ تو بھائی کہنے کی بات یہ ہے، قرآن کا ذکر جو ہے ہر جگہ آیا۔ کسی مقام پر کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہا ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو۔ ایک مقام پر آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اور اس قرآن حکمت والے کی قسم، حکمت قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہہ رہا اللہ تبارک۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرما رہا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔
اور ایک مقام پر فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے آپ کو قرآن کریم سکھایا۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں جو ہے قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہا ایک مقام پر، اور ایک مقام پر جو ہے کتاب کو مبارک کہا کہ تمہارے لیے مبارک ہے کتاب، ھذا کتاب انزلناہ مبارک کہا، اور یہ کتاب اتاری گئی ہے مبارک رات میں شب قدر کے اندر۔ تو معلوم ہوا اس کتاب کی عظمت اور برکت اور رحمت بہت بڑی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایسی عظمت ایسی برکت ہمیں یہ کتاب جو ہے دنیا میں تو کام آ رہی ہے، قبر میں اور قیامت میں بھی کام ہے، تو دنیا میں بھی کس طریقے سے کام آ رہی ہے۔ آج کئی حافظ بنے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن کے بدولت ہی جو ہے ان کو عزت مل رہی ہے، جن کے سینوں میں قرآن بھرا ہوا ہے نا۔ کیوں نہیں؟ ضرور قرآن کو ورد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ اس قرآن کو پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے۔ اسی لیے قرآن کو بار 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 پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے معنی ہی ہے بار 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 پڑھنا، اور جتنا پڑھیں گے اتنا اس کا لطف، اس کا مزہ آتے رہے گا۔ دیکھیے پڑھ کر، قرآن کی ہر آیات آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ہر چیز بتائی گئی۔ بیمار ہے تو بیماری کی آیت بتائی گئی، دشمن سے بچنا ہے تو دشمن کے بارے میں آیت بتائی گئی ہے، سفر کو جانا ہے تو سفر کے بارے میں بھی آیت آپ کو مقام ملے گا، تمہاری برکت کے لیے ہے تو بھی وہ بات قرآن میں ملے گا۔ ہر بات سے جو ہے آپ کو قرآن کریم سے جو ہے آپ جو ہے کامیاب فتح ہو کر آئیں گے۔ دشمن سے بھی تم جیت کر آ جاؤ گے۔ پہلے کے بادشاہ لوگ جو ہے جنگ کے لیے جاتے تھے تو سب میں پہلے قرآن کی آیت پڑھ کر پڑھتے تھے، نصر من اللہ وفتح قریب، فتح کامیاب رکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، قریب ہے فتح، یہ آیت پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے جو آیتیں ڈھونڈ کر دیکھیں گے تو بہت ہے بھائی، بیمار کے لیے شفا یاب ہونے کے لیے بھی دعا کی ہے، وہ بھی ہے، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہا۔ بہرحال آئیے ایک حکایت میں آپ کے سامنے سنا دوں کہ دنیا میں بھی جو ہے قرآن کام آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار اماموں میں سے ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ چار امام برحق ہے اور ہم کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے امام اعظم کا مرتبہ بڑا بتایا گیا ہے، بہرحال چار امام برحق ہے۔ حضرت امام اعظم حضرت حماد کے شاگرد بھی کہلاتے ہیں۔ بہرحال آئیے بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ ایک کچھ جو دولت مند تھا اور بہت عمر بھی اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے نیت کیا اگر مجھے اولاد ہوگی تو میری بیٹی کے جہیز میں بہت کچھ دوں گا، تو نیت تو کیا، اولاد ہو گئی بہت سالوں کے بعد، اب اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی ختم ہو گئی ہے کہ تو اس نے نیت کیا تھا اگر میری بیٹی پیدا ہوئی گی تو میں دو جہاں کی دولت نہیں بلکہ میرے پاس جتنی دولت ہے سب کچھ دوں گا۔ نیت کرنے کو کیا، منت کرنے کو تو کیا، لڑکی پیدا ہوئی، وقت ایسا آیا شادی کرنے کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اب شادی کے قریب آ گئی، کیا کیا جائے؟ تو ہر ایک کے پاس یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس ہوگا، عالموں کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس۔ میں نے نیت کیا تھا کہ میں جتنی بھی دولت ہے میں وہ میری بیٹی کی شادی میں دوں گا، تو ایسا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کیا؟ تو اس کا کوئی جواب، مسئلہ حل نہیں کیا۔ تو ابھی وہ دور تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے میں اس طریقے سے ایسا نہیں، بولے بڑا آسان نسخہ، کیا بڑی بات نہیں، مشکل کی بات نہیں،
तो क्या बात है, वो बता दिए देखो तुम अपनी बेटी को कुरान शरीफ सिखाओ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह, और सिखा कर बच्ची के जो दहेज में जितनी ताकत है उतनी जो है तुम जितना आपका होता है उतना दो, और कुरान शरीफ सिखा कर उसको दे दो। खुदा की कसम तुमने दोनों जहां की दौलत बच्ची के जहेज में दे दी, तुम्हारा मसला हल हो गया। बहुत खुश हो गए वो दौर में। वो तो बुजुर्ग और दोस्तों मालूम हुआ कुरान शरीफ जो है दुनिया में भी काम आ रहा है, इसीलिए कुरान शरीफ को सीखना सिखाना, यहाँ तक कि हर मर्द औरत को जो है इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ बताया गया है। इल्म बहुत ज़रूरी है। इल्म क्या है, बड़ी दौलत है और नियामत है। कुरान को पढ़ा करते रहो, कुरान को समझो, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम पाक को जो है मुबारक रात में नाजिल फरमाया है, शब-ए क़द्र के अंदर, जिसके अंदर 3 आयतें आपको मिलेगी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको शब-ए क़द्र में नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि शब-ए क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब-ए क़द्र हज़ारों महीने से बेहतर है। शब-ए क़द्र की कितनी बड़ी अहमियत है। तमाम शबों की सरदार शब-ए क़द्र है। जिस तरह तमाम दिनों का सरदार जुमा है, जिस तरह तमाम जो है तमाम शहरों का सरदार मक्का मौज़मा है, उसी तरह जो है बुजुर्गों और दोस्तों तमाम किताबों की सरदार कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद को पढ़ो, सब आपको इल्म हासिल होगा। तौरेत का भी ज़िक्र आया है, ज़बूर का भी ज़िक्र आया है, इंजिल का भी ज़िक्र आया है। कुरान करीम को हम पढ़ेंगे, तर्जुमे को देखेंगे, तफसीर को देखेंगे, तो पता चलेगा कि कलाम पाक की अज़मत और बरकत और रहमत क्या है। तो बहरहाल बुजुर्ग और दोस्तों कलाम पाक की बरकत जो है बहुत अच्छे अंदाज में अब्दुल्ला शाह साहब रमज़ान के फ़ज़ाइल के अंदर ये लिखते हैं, बख्शिश का महीना है, बरकत का महीना है। रमज़ान की तरफ इशारा है। बख्शिश का महीना है, बरकत का महीना है। रमज़ान व बड़ी शान व शौकत का महीना है। कुरान भी उतरा है इस माह की एक शब में, कुरान भी उतरा है इस माह की एक शब में। कहती है फजीलत के ये अज़मत का महीना है, ये अज़मत व रहमत व बरकत का महीना है। इसलिए बुजुर्ग और दोस्तों कलाम पाक जो है इसी महीने में शब-ए क़द्र में नाजिल हुआ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और पढ़ाया करो और सवाब दायरान हासिल करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जो है इस बयान के इस उन्वान को सुनने और सुनाने के बाद ए अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान करीम की आयतों पर अल्लाह हमें चलने की, उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कलाम पाक को बार बार जो है अल्लाह उसको हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कलाम पाक को जो है मुक़द्दस किताब को ए अल्लाह इसको पढ़ने के बाद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए परवरदिगार आलम इस कलाम पाक के बदौलत हम सब में इत्तेफ़ाक़ और इत्तेहाद अता फरमा। इस कलाम पाक के बदौलत हमारी मुसीबतों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम सब को जो है ज़ालिमों से बचा, दुश्मनों से बचा, काफिरों से बचा, शैतान के शर से बचा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा, निगहबानी फरमा, मदद फरमा। ए परवरदिगार आलम हम सबकी दिली नेक इरादों में कामयाबी अता फरमा। ए परवरदिगार आलम हम सबको जो है नमाज को, कलाम पाक को, कलमे तैयबा को ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेलं सोलापुरातील एकमेव न्यूज चॅनल माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।